الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کہ گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی ان پر چڑھا دیتے۔ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی یا سونے کے ہوتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 33 اور 34 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ جب کفار مکہ کو دین حق کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اور آپ پر جو یہ کلام نازل ہوا ہے قرآن مجید اس کو جادو کہنے لگے اور آپ کو جادوگر۔ اور پھر اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا منصب رسالت کسی کو دے کر بھیجتا تو طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار ہیں، مال و دولت کے ان کے پاس انبار ہیں، ان کی شہرت بھی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے، یہ تو در یتیم ہے، یہ تو نہایت ہی غریب ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو نبوت جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں وہ ویسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب رسالت اس ہستی کے سر پر رکھا جس کی ساری زندگی، جس نے 40 سال کا عرصہ تمہیں گزارا ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، اور نبوت جو ہے وہ آپ بھی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہستیاں منتخب ہوتی ہیں، ان کی سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تمہارے کہنے پر تو کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجتا کہ فلاں کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ تو یہ نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، صرف نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا، کہ آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔
اور جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد قیامت آنے سے پہلے 30 دجال جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، 30، جن میں بہت سے اب ظاہر ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کا محتاط نہیں۔ یہ تو نبوت رحمت ہے، اور وہ ہستی جس کو تم آج صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہو، جن کے اخلاق کی، جن کی امانت اور دیانت کی، جن کی صداقت کی تم گواہی دیتے ہو، جن کے پاس تم اپنی امانتیں آ کر رکھتے ہو، اب یہ بات نہیں مانتے کہ وہ تمہیں شرک سے بچاتا ہے، وہ تمہیں ایک اللہ کا عبادت گزار بنانا چاہتا ہے، وہ تمہیں توحید پرست بنانا چاہتا ہے۔ تم نے سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جن کو اگر کوئی توڑ دے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کوئی اس پر گندگی پھینک دے تو گندگی نہیں ہٹا سکتے، وہ تمہاری کیا بگڑیاں بنائیں گے، وہ تمہاری کیا حاجات پوری کریں گے۔ لہذا آپ وسلم کی بات مان لو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے، کل تم آخرت میں اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہو، تمہیں رونا دھونا نہ پڑے، تمہیں پچھتانا نہ پڑے، اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھنجھوڑ کر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں توحید کا درس دے رہے ہیں، ان کی بات مان لو، اور الٹا تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے اگر کسی نے کو نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا فرمائے۔ اور پھر آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اس میں یہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ پھر ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، اگر تمام لوگ ایک طریقے پر ہوتے تو پھر یہ لڑائی جھگڑے تو نہ ہوتے۔ اگر تمام لوگ ایک ہی دینوں کے پار ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتے، وہ لوگ کہیں پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ ایک امت ہوتے جیسے کہ شروع میں تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان میں جو ہے یہ شرک کی بیماری پھیل گئی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جس نے 950 سال تک ان کو دعوت توحید دی، توحید کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مانو، یہ جو تم نے جو ان برگزیدہ ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، یہ تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے، تمہاری کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ تو 950 سال تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 100 سے بھی کم آدمیوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر اللہ نے طوفان نوح سے ساری قوم کو غرق کر دیا، صرف وہی نجات یافتہ ہوئے جو ایمان لائے تھے، اور اللہ نے کے حکم سے جیسا کہ آپ نے کشتی تیار کی تھی، طوفان نوح میں اس کشتی میں جو سوار تھے وہ امن میں آ گئے، وہ بچ گئے، باقی سارے لوگ غرق ہو گئے۔ تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کی وجہ سے دنیا ہی کے طالب بن جائیں، طالب دنیا بن جائیں، اور رضا الہی اور آخرت کی طرف سفر فراموش کر دیں کہ بھی ہر ایک دولت کا پجاری بن جائے گا۔ اللہ رحم کرے، آج موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ ہم دولت کے چکر میں، عیش و عشرت کے چکر میں دین کو بھولے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں وہ خود جانے، ہم ان کے معاملات میں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمام امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. اس طرح مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہے، ان کا کوئی رنگ ہے، کوئی ان کی زبان ہے، اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی تکلیف تمام دنیا کے مسلمان محسوس کرتے ہیں اور پھر ان پر مدد واجب ہو جاتی ہے. آج دیکھ لو فلسطین میں مسلمان، ان کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے بمباری کے ذریعے. لیکن مسلمان حکمران 57 اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا. عوام تو ہے لیکن حکمران نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ مذمتیں کر رہے ہیں. تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ مرنا تو ہے ہم نے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آخری وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، نہ وہ ایک پل آگے ہو سکتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہو سکتا ہے. پھر اس وقت کیا کرو گے؟ تو یہاں یہی ہے کہ پھر لوگ ایک ہی طریقے پر ہوتے. تو رحمان کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ایمان والوں کے مقابلے میں بہتر بنائی ہے. اس دنیا میں ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان وہ مال و دولت میں کم ہے، ترقی میں وہ زیادہ ہیں، عیش و عشرت میں وہ زیادہ ہیں. وہ کیوں؟ کہ کافر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں آسائشیں تو نہیں ملتی. اور اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کو تو پتہ تھا. آج آپ دیکھیں لوگ اس مال و دولت کی وجہ سے کوئی قادیانی بن رہا ہے، بہت سے مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد بن رہے ہیں اس مال و دولت کی وجہ سے. اور جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ غیر مسلم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم سے اچھے مسلمان ہیں پریکٹیکلی وہ. تو یہاں یہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی گھروں کی چھتوں ہم چاندی کی چھتیں ان کی چاندی کی بن جاتی، اور ان کے جو زینے ہیں سیڑھی ہیں ان پر بھی چاندی چڑھا دیتے. اور آج دیکھیں ہیں ایسے ان کے گھر، ان کے محلات ایسے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کے اسباب ہے. کیوں؟ کہ کافر کو اس دنیا میں اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا، اور ان کے گھروں کے دروازے والے بیوت ابواب وسرر علیہا یتکئون، اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر بھی چاندی اور سونا چڑھا ہوتا. لیکن یہ تو کفار کے بارے میں ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمان ان سے بھیک مانگنے جاتے ہیں. انہوں نے بنا دیا ایک IMF اور دوسرا ورلڈ بینک، جس نے معاشی طور پر معیشت کے لحاظ سے مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے، اپنے پنجے میں دبوچا ہوا ہے. اور مسلمان اب جو کام کرتے ہیں اپنے ملک میں ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی حالت دیکھ لو. ہمارا آج پاکستان کا کیا اشر ہو گیا، جو اسلام کے نام پر مملکت بنی تھی، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے ہمارے آباء و اجداد میں اپنی قربانیاں دی تھی، شہید ہوئے تھے، ان کے مال و اسباب لوٹے گئے تھے، ہماری بیٹیوں کو اغوا کیا گیا تھا، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی. اور اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں جو ملک ملا کہ ہم یہاں اسلام کا نفاذ، اسلام کا راج ہوگا. آج 75 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہاں اسلام ابھی تک مظلوم ہے، ہم نافذ نہیں کر سکے، ابھی تک غیروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص مسلمان حکمران عطا فرمائیں جو ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کریں، اور جو دنیا کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی بغیر کفر کے خوف سے ڈٹ کر مدد کریں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا نام سر بلند ہو. جو لوگ
اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے خصوصاً مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی دے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، يا كافي المهمات، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة، يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة، يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔